السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس کلپ نمبر 5 میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت الرحمن الرحیم سے ابتدا کریں گے۔ الرحمن اور الرحیم کا ترجمہ بسم اللہ کے اندر پہلے ہم کر بھی چکے ہیں، تو اگر ہم اس کا معنی کریں الرحمن بہت مہربان اور الرحیم رحم کرنے والا، تو یہ ترجمے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ ایک ترجمہ جو حضرت مولانا جسٹس تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اختیار کیا ہے، بڑی اس میں گہرائی ہے اور اس کو ہم تھوڑا سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ وہ ہے الرحمن کا معنی سب پر مہربان اور الرحیم کا معنی بہت مہربان۔ تو اگر ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیں تو یہ بنے گا الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اس کا تعلق اس آیت کا پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے ساتھ ہے، الحمد للہ رب العالمین، جہاں پر ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب وہ جو پروردگار ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ ایک یہ صفت یہاں ذکر کی گئی ہے، یہ تمام جہانوں کو، عالم انسان کو، عالم جنات کو اور باقی سب کو، اپنے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں۔ اور دوسری دو صفتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں کہ وہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی وضاحت ہم کریں گے عربی قاعدے کے مطابق کہ الرحمن اور الرحیم دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی یہاں بیان کی گئی ہیں، تو دونوں میں ایک بنیادی سا فرق ہے۔ تو وہ فرق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رحمان کے معنی ہیں کہ وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو۔ اس لفظ پہ تھوڑا سا ہم زور دیں گے، جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اس کو انگریزی میں ایکسٹینسو کہا جاتا ہے، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ اب سب کو پہنچنا اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں کافر، مسلمان، حیوان اور انسان سب کے سب اس میں شامل ہیں، سب کو اس رحمت سے فائدہ پہنچتا ہے، اتنی وسیع ہے۔ جہاں تک رحیم کے معنی کا تعلق ہے تو ہم کہیں گے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو۔ پہلے ہم نے کیا کہا؟ الرحمن، جس کی رحمت بہت وسیع ہو۔ اب ہم نے کہا جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، انگریزی میں اس کو انٹینسو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں میں کیا فرق آ رہا ہے؟ بہت وسیع جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر و مسلمان، حیوان و انسان اور باقی دیگر مخلوقات سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحمت کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ سب کو تو ملتی نہیں ہے، لیکن جن کو ملتی ہے ان کو مکمل طور پر ملتی ہے، ان کو پوری رحمت مل جاتی ہے۔ اس کو ہم مزید آگے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی بدولت دنیا میں رزق، روزی، مال اور اولاد وغیرہ یہ سب کو مل رہے ہیں۔ ماننے والے بھی یہ چیزیں لے رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی یہ چیزیں لے رہے ہیں، سب کو فراہم ہو رہی ہیں۔ مگر آخرت میں
اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کی بدولت، جس کا معنی ہم نے کیا بہت زیادہ، یعنی مکمل، تو اس صفت کی بدولت آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مکمل مہربانی اور رحمت صرف مومنوں کو حاصل ہوگی، صرف مومنوں کو حاصل ہوگی۔ اب اس معنی کو ہم نے یوں سمجھا کہ رحمت بہت زیادہ ہے، لیکن جس کو ملی اس کو مکمل ملی، اور جو محروم رہ گئے وہ محروم رہ گئے۔ لہذا آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا بھی شبہ نہیں ہوگا، رحمت ڈھانپ لے گی مکمل طور پر، جبکہ کافر لوگ اس سے وہاں محروم رہیں گے۔ اس فرق کو سمجھتے ہوئے یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ رحمان جو سب پر مہربان ہے، دنیا میں سب اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور رحیم بہت مہربان کہ جو اس کے تابعدار بندے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی مکمل رحمت جو ہے وہ جاری فرما دیں گے، جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جب جہاں بھی یہ لفظ ہم پڑھیں گے، خواہ وہ بسم اللہ میں پڑھیں، خواہ وہ سورۃ الفاتحہ میں پڑھیں یا کسی اور مقام پر، تو اس سے ہم یہ مراد بھی لے سکیں گے کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی اسی فرق کے ساتھ علماء اکرام نے اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو صرف رحمان کہہ کر بلانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ صرف رحمان کہنا جائز نہیں ہے، البتہ عبد الرحمن کہنا جائز ہے۔ عبد من بندہ، رحمان کا بندہ، اور رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر ہم اسی معنی پر دوبارہ غور کریں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر معنی پر غور کیا جائے تو وہ سب پر مہربان نہیں ہو سکتا، بندہ تو سب پر مہربان ہو ہی نہیں سکتا، لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں اور بندہ تو خود محتاج بھی ہے، تو لہٰذا اس کو خالی رحمان کہنا درست نہیں، بلکہ عبد الرحمن اگر کہیں تو اس ہستی کا بندہ جو سب پر مہربان ہے۔ البتہ عبد الرحیم کی بجائے صرف رحیم بندے کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان کسی دوسرے انسان پر یا کسی ایک جانور پر، کسی دو پر، کسی چار پر، سب پر تو بات ہو نہیں رہی کہ وہ کسی ایک پر، دو پر، چار پر، یعنی مخصوص لوگوں پر وہ مہربانی کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب وہ کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو مکمل اس کے اوپر مہربانی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کو صرف رحیم کے نام سے بلایا جائے تو یہ بات درست ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 کے اندر ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ یہاں پر آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہاں پر الرحیم نہیں لکھا ہوا، اصل میں رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ الف لام آتا ہے، اور یہاں پر صرف رحیم ذکر کیا گیا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ رحیم استعمال کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی صفت ہے، گویا کہ آپ مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، لیکن مخلوقات میں رحیم کا لفظ استعمال قرآن کریم میں آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر الف لام کے مخلوق کے لیے بھی لفظ رحیم جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، عمومی رحمت سے بھی نواز رہا ہے،
اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم سے قرآن کریم کا نور ہمیں نصیب فرما اور ہمارا سینوں کو کھول دے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کی بہار قرآن کریم کو بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.